أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. دعا یہ عبادت کا مغز ہے. دعا میں انسان جب اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جس ذات کے سامنے ہاتھ پلائے ہیں وہ سمیع ہے، میرا فریاد سنتا ہے، بصیر ہے، میرے حوائج کو جانتے ہیں، قدیر ہے اور میرے جو مراد ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، عالم بذات الصدور ہے. ہم چپ کے اللہ تعالی جل جلالہ سے فریاد کرتے رہتے ہیں تو اسی لیے تو چپ کے کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. ہمارے دلوں کی جو فریاد ہے اگر ہم اس زبان پہ نہ لائیں تب بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. اس وجہ سے دل میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی سے مانگتے ہیں. تو دعا یہ کہنے میں تو ایک لفظ ہے اور عموماً اس کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اس وقت ہم کرتے ہیں، ورنہ جب احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو جب انسان اس کا مطالعہ کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی ہاں دعا کتنی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی ہاں کیا دعا کی کیا مقام ہے اور کتنی اس کی شرافت ہے، کرامت ہے. الحمدللہ یہاں جتنا بھی جو ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہے تو دعا یہاں کی معاملات میں سے ہیں اور نظم کے تحت بھی آپ کو یہاں باقاعدہ جمع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے دعا کے اوقات ہے. تو لیکن دعا کے لیے کچھ شرائط اور آداب، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ اس کی روح ضائع نہ ہوں، اور قبولیت کی کچھ شرائط ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرائط کا خیال نہ رکھے اور ہمارے دعا ضائع ہو. تو دعا کے متعلق چند اہم باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو دعا کی فضائل ہے اور دوسری دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہے جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور ایک دعا کی قبولیت کی صورتیں ہیں اور ایک دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. اور بعض شخصیات ایسی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ ان کے دعا رد نہیں فرماتے، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں اللہ تعالی جل جلالہ دعائیں رد نہیں فرماتے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو مناسب سمجھتا ہوں اور مفید سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے. دعا عبادت ہے، سراسر عبادت ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے عجز ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، اور عبادت سے اللہ تعالی سے تعلق بڑھ جاتا ہے. اور دعا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کا اللہ تعالی جل جلالہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. انسان جتنا اللہ تعالی جل جلالہ سے دل میں
یا زبان کے ذریعے سے یا دل میں، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، افضل العبادت الدعاء۔ وہ جو پہلے دو روایتیں نقل کی وہ ترمذی جلد ثانی کی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عبادت دعا افضل عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے۔ تو دعا کو ہم صرف ان اوقات کے ساتھ خاص نہ کریں کہ یہ جب ہمیں ضرورت پیش آئے، مشکل پیش آئے، تب ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے در پہ اپنے اس کے سامنے فریاد کریں گے یا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، نہیں، یہ کہ عبادت کے طور پہ ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اس کو، ہم اس نیت سے کریں، ضرور کریں۔ ظاہر بات ہے کہ حاجت روا اور کوئی نہیں، جو انسان اگر مشکل کشا جو ہے وہ رب العالمین ہے، انسان کے بے شمار حوائج ہے، سراپا احتیاج ہے، انسان ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حضور درخواست کریں گے، لیکن دعا یہ ایک عبادت ہے، ہم عبادت کے طور پہ کریں اس کو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عبادت کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک دعا سے کوئی عزت والی اور شرافت والی چیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں جو دعا ہے اس کی بہت بڑی مقام ہے، جیسے کہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو دعا کے بارے میں، دعا ایک عمل ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اس کا وہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے ناراض ہوتے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو دینا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ مانتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں تو اس پہ بوجھ پڑتا ہے۔ عام لوگوں کا مزاج ہے، بعض تو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، بعض اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ سے جب مانگتے ہیں تو وہ اس پہ بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے جب نہیں مانتے تو ناراض ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کریم ذات ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی کی ہاتھ کو خالی لٹائیں، وہ کسی کے ہاتھ کو خالی لٹائیں، بغیر کسی دے کے اس کے ہاتھوں میں، اس کی جھولی میں ڈال کے اس کو خالی لٹائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، وہ عاجز ہے، وہ مجبور ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب محتاج ہیں۔ تو جب ہم سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے، میں قبول کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیسے رد فرمائیں گے؟ تو اس وجہ سے اس روایت میں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا تو اس کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھولا، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس پر دعا کا دروازہ کھولا ہے اس پر رحمتوں کا دروازہ کھولا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس ذات سے مانگتے ہیں تو وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور عطا کرتے رہتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں فرماتے۔ تو
انسان جتنا مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب عطا کرتے ہیں۔ قبولیت کی صورت مختلف ہے، اس کی جو بیان ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، لیکن کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب رد نہیں ہوتی تو جمع ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے پاس تو خزانے ہیں۔ تو اس وجہ سے جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا اور وہ مانگنے والا بنا، اس کا دل دعا پہ، اس کے دل جو ہے وہ عادی ہو گیا، اس کی عادت بن گئی کہ وہ ہر حالت میں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس پر رحمتوں کا دروازہ کھل گیا، یہ ایک خزانہ مل گیا اس کو، جس در سے یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جو عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ ایک روایت ہے، اس میں اسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے جتنی بھی چیزیں انسان مانگتے ہیں اس میں زیادہ پسند عافیت کو کرتے ہیں، کہ اس سے کوئی عافیت کا سوال کرے، کوئی اس کو عافیت کا سوال کرے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جو عافیت کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے عافیت طلب کرے۔ عافیت ایک لفظ ہے کہ تمام زبانیں اس کے ترجمے کا حق ادا کرے، اس سے عاجز ہے۔ اتنا خزانہ ہے عافیت، ہر چیز داخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا درخواست کرے۔ اللہم انی اسألک تمام العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کی دعائیں بہت منقول ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضل کی دعائیں بہت منقول ہیں، کیونکہ انسان جب مانگتے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اپنے اس کے مطابق تو نہیں مانگتے، ہم تو بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پہ مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں، کرم کا کرے، اور ہمارے ساتھ قانون اور ضابطے کا معاملہ نہ کرے، ورنہ قانون اور ضابطے کا معاملے پہ آیا تو ہم تو سب پر برباد ہیں۔ لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں یا رب العالمین آپ عافیت کا معاملہ کریں، کرم کا معاملہ کریں، فضل کا معاملہ فرمائیں۔ تو اس وجہ سے عافیت میں جسم کی صحت اور اس دنیا کی ہر خیر اس میں داخل، عافیت ایسی چیز تو عظیم بادشاہ ہے، اس سے بڑی چیز ہی اچھی لگتی ہے اس کو کہ اس سے عافیت طلب کی جائے، بہت اچھی لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لیلۃ القدر میں کون سی دعا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو کون سی دعا مناسب ہے کہ اس وقت مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ درگزر فرمائے، ورنہ ہمارے انسان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ مکافات عمل میں ہر وقت انسان پر گرفتار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل درگزر فرماتے، عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بہت سارے روایات ہے دعا کی فضائل کے بارے میں، چند روایات آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ارشادات آپ کے سامنے نقل کی۔ اس میں اکثر روایات جو آخری 4 احادیث ہے یہ ترمذی جلد ثانی کی ہے، اور صرف ایک روایت مسند احمد کی ہے، تقریباً باقی اسی طرح بہت سارے احادیث مبارکہ سیاست وغیرہ کتابوں میں دعا کی احادیث جو اس کے فضائل کے بارے میں بہت سارے احادیث آئے۔ تو الحمدللہ یہاں تو ویسے بھی معمول ہے، اللہ تعالیٰ جل جو مزید ذوق و شوق عطا فرمائیں، لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہے جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اس میں ایک ہے الیقین بالاجابہ، الیقین بالاجابہ، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ یہ حاکم کی روایت ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ
آپ کی فریاد سننے میں، اس کو پورا کرنے میں، اور اس کی کوئی ایک چیز بھی مانے نہیں. 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. کیوں رد کرے آپ کی درخواست کو؟ خود فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے، اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹائیں. تو کیسے اللہ تعالیٰ جل جو ہمارے ہاتھ کو خالی کریں؟ قبول فرماتے ہیں یقین کے ساتھ ہو. یہ کبھی یہ خیال دل میں نہ آئے کہ یہ جو، کیونکہ یہ کوئی بزرگی جس کی جو بزرگ ہو اس کی دعا قبول ہوگی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. آپ اندازہ لگائیں عین اس وقت جب شیطان کو ابلیس کو اللہ تعالیٰ مردود فرماتے اپنے اس سے، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کفار کا بھی سنتے ہیں، اس کا بھی رب ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر نظر ہو، اس کی کبریائی پر نظر ہو، اس کے رحم و کرم پر نظر ہو، اس کی مہربانی پر نظر ہو، اور اس کی جود و سخا پر نظر ہو. اس پر ہمارا نظر نہ ہو کہ ہمارے کبھی اس غلط فہمی میں ہو کہ تبھی ہماری دعا قبول ہوگی کہ ہم کوئی بہت بڑے بندے بن جائیں، بہت بڑے. جب آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ گے تو ظاہر بات ہے یہ تو کبر ہے. جب انسان یہ سمجھے کہ یا رب العالمین آپ اپنے فضل کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں، تو اس وجہ سے یقین کے ساتھ ہو. دعا کس کے ساتھ ہو؟ عموماً شیطان ہی وسوسہ ڈالتے. اس لیے میں نے تفصیل سے عرض کی کہ شیطان تنگ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیوں دعا قبول، آپ تو گناہ گار بندے. تو گناہ گاروں کی تو فریاد قبول فرماتے اور اس کی تو قبول فرماتے. کہاں انبیاء علیہ السلام نے عجز کا اظہار کیا کہ یا رب العالمین آپ کی جو عبادت کا حق ہے بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے. ہم مجبور اور وہ کمزور کہاں سے لائیں چیز. تو ظاہر بات ہے ہمارے طرح گناہ گاروں کے تو اللہ تعالیٰ فریاد سنتے ہیں. تو اس پہلی جو قبولیت کی شرائط میں سے وہ ہے الیقین بالاجابہ، کہ یقین کے ساتھ ہو. اور دوسری جو ہے عدم الاستعجال، جلد بازی نہ ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بات آئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. آپ لوگوں کی دعا قبول ہوتی لیکن جب تک آپ لوگ جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں. قبول اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لیکن جلد بازی نہ ہو. تو جلد بازی کی خود تشریح کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یقول دعوت فلم یستجب لی، یقول دعوت فلم یستجب لی، کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی. یہ جلد بازی، یہ جلد بازی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی. آپ کو کیا معلوم ہے کہ قبول نہیں ہوئی؟ قبولیت کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، وہ کس شان میں قبول ہوئی ہے؟ تو اس وجہ سے دعا کی جو روح ہے وہ ضائع ہو جاتی، دعا قبول نہیں ہوتی. پھر انا عند ظن عبدی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ اس کے ساتھ کرتا ہے، پھر کہ جس طرح وہ گمان رکھتے اسی طرح فیصلہ کرتے. تو اس وجہ سے یہ بدگمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ پہ، یا اس چیز کا اظہار نہ ہو کہ یہ کہیں کہ بھئی میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. بالکل اس طرح نہیں کہنا چاہیے. یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں جلدی نہ ہو، یقین بھی ہو اور جلدی بھی. جلدی کا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں مانگتا ہوں اور قبول نہیں ہوتا، یا آپ نے کہا کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی. اس طرح نہ کہیں، اس طرح نہ کہیں. اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے حضور القلب، حضور القلب، کہ دہیان کے ساتھ ہو، دہیان کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، لاپرواہی کے ساتھ نہ ہو. کس ذات کے ساتھ مناجات میں ہم لگے ہیں، کتنی عظیم ذات ہے، کتنا مہربان ہے، اس کے سامنے جولی پلائے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پلائے ہیں، اس کے سامنے آپ دل سے اس کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اور پھر زبان کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کو اس کی طرف دہیان بھی نہیں. تو دہیان کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غفلت کے ساتھ ہوتی، سمجھ ہی نہیں آتی، بات بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اس کو.
وہ درخواست نہیں ہوتا، کوئی ورد کرتا ہے. دعا تو درخواست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، فریاد ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دیان کے ساتھ ہو، حضور قلب کے ساتھ ہو، حضور قلب کے ساتھ. اس کے بارے میں ایک روایت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. خبردار، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسی دعا قبول نہیں فرماتے کہ جو ایسی دل سے ہو کہ وہ کیا ہو، غافل ہو اور بے پرواہی کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں، لاپرواہی ہے. تو اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو. تو یہ بھی ایک قبولیت کی شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے الجزم فی الدعا. الجزم فی الدعا، دعا جزم کے ساتھ ہو. جزم کا مقصد یہ ہے، یہ ایک تو یقین کی بات آ گئی، یہ دوسری بات ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت. اس طرح نہ کہیں کہ اگر یا اللہ اگر آپ چاہتے تو معاف فرما دیں. تو اس طرح کیوں کرتے؟ یہ تو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں ہے وَلْيُعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، وَلْيُعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ. اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. آپ اس طرح نہ کہیں کہ یا رب العالمین اگر آپ چاہتے تو یہ عطا کرے، اگر نہیں چاہتے تو اس طرح کرے، اگر آپ چاہتے تو معاف کرے. اللہ تعالیٰ جل جو کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ جب عطا پہ آتے تو کوئی قوت وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو جزم کے ساتھ سوال ہو، یا رب العالمین عطا کر دے، کیا کرے؟ عطا کر دے. تو اس وجہ سے اس میں یہ اس کے بارے میں یہ احتیاط. ایک چیز اور بھی یاد آئی، وہ بھی عرض کروں، اگرچہ ان کے ساتھ اس سے متعلق نہیں ہے قبولیت کی شرائط کے ساتھ، ویسے ایک بات ہے مفید ہے اپنے ساتھیوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ بعض ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن دعا میں پھر وہ اس طرح کی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ دنیا کی سہولیات ہم سے لے لے، یہ ساری چیزیں لے لے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، بس آپ کی محبت چاہیے، آپ کے تعلق چاہیے، ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے. یہ بہت خطرناک دعا ہے، یہ بد دعا ہے اپنے لیے. یہ دعا نہیں اپنے لیے کیا ہے، بد دعا ہے، بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ جل دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. عافیت میں ہر چیز داخل ہے، ہر چیز، ہر خیر داخل ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تمام خیروں کی دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. ہم اتنے بڑے آ گئے کہ ہم کہتے کہ بس ہم کتنے مضبوط لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آزمائشوں کے ہم تحمل کر سکیں. اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں. ہمارے ساتھی ہیں وہ، تو اس کی چچا تھے، وہ بنو کے ہیں، ہمارے مولانا ذبیح اللہ صاحب اس کے چچا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے وہ، اور کافی نیک صالح آدمی تھے. ابھی فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو اس پر اور اس کے خاندان پر بہت سارے مسائل آتے تھے، باوجود اس کے بہت اچھے تھے. خیر اس کے تو بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس پر کوئی فلیج وغیرہ اس طرح اٹیک ہوا. تو والد صاحب گئے تھے اس وقت بنو گئے تھے. تو وہ انہوں نے بہت زیادہ درد دل سے اس کو بتایا والد صاحب کو کہ حضرت اس طرح ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پریشانی، کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. ابھی جوان بیٹا ہے اور وہ جو ہے اس پر فلیج کا کوئی اٹیک ہو گیا، اس کا مسئلہ ہو گیا. تو بہت پریشان تھے بیچارے. تو والد صاحب نے اس کو بتایا کہ آپ نے کبھی اس طرح سوال تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین آپ مجھ سے دنیا کی خوشیاں لے لیں اور اپنی محبت اور آخرت عطا کریں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال تو کیا ہے، یہ سوال تو میں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا ہے تو آپ ایسا کریں، ابھی مسجد چلے جائیں، آپ ابھی مسجد چلے جائیں اور مسجد چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقالہ کریں. کیا کریں؟ اقالہ کریں. اقالہ مقصد یہ ہوتا ہے، علماء طلباء جانتے ہیں اس کو، کوئی چیز آپ نے لی ہے کسی سے، پھر واپس کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ واپس کرتے ہیں. دکاندار سے کوئی چیز لی ہے اور آپ نے پھر کیا کہیں؟ پھر واپس کیا کہ میں واپس کرتا ہوں. تو آپ اقالہ کریں، مسجد جائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے 2 رکعت نفل پڑھے کہ یا رب العالمین غلطی ہو گئی، کمزور ہوں، ضعیف ہوں،
مجھے آخرت بھی چاہیے، مجھے دنیا بھی چاہیے، عافیت کی زندگی چاہیے، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کریں، میرے ساتھ اس کا معاملہ کریں، عافیت کا معاملہ کریں، میں کمزور ہوں، میرے ساتھ اس کا میں نہیں تحمل نہیں کر سکتا، میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان وہ رات والد صاحب کی وہی گزری، صبح اس کا جو بیٹا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اٹھ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی جذبات میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا آخرت کی فکر میں کبھی پھر اتنے تجاوز کرتے کہ شریعت کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، تو خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں آئی، میں نے کہا شاید مفید ہو ساتھیوں کے لیے۔ اچھا، تیسری جو بحث ہے وہ اس میں ہے کہ قبولیت کی صورت کیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہے، دعا کیا نہیں، دعا قبول نہیں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو صورتیں ہیں بعض مختلف روایات میں آئی ہیں، تو بہرحال وہ سب روایات کا تو بیان کرنے بھی وقت کم ہے، لیکن اس میں جو صورت یہ بیان کی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ قبول ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں یا جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ چیز عطا کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی، دعا کیا ہوئی، قبول ہوئی۔ تو یہ قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول کرنے پہ آتا ہے تو ایک قبول کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ وہ نقد میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی، آپ کی ضرورت تھی، آپ کی حاجت تھی، آپ کی کوئی مشکل تھی، وہ حل ہو گئی۔ آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین آپ کا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے دعا قبول فرمائی، آپ نے دعا قبول۔ یہ ایک صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ چیز تو آپ کو عطا نہیں کرتے، لیکن ہمارے اپنے بدعمالی کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی، کوئی بڑی مصیبت آنے، ہم تو کم گناہ تو نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ جو کہ کم بغاوت تو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہر گناہ کے ایک نحوست ہے، اس کے زہر ہے، اس کا وبال ہے، اس کا اثر ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر اس کے لیے اپنا ایک وقت مقرر ہے، اس پر ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ہم تو مجرم تو ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قانونی مکافات میں تو آئے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایک حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے، تو ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جو کریم ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ نادان یہ مانگتے ہیں، اس کے لیے یہ بہتر ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بجائے اس کے کہ آپ کو وہ دے کوئی اور چیز عطا کرتے ہیں یا کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ تو قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے، تو ہماری دعا کوئی یوں چلی گئی یا قبول ہوئی، قبول ہوئی۔ جیسا کہ کوئی آپ کا بیٹا ہے اور کوئی بھائی ہے چھوٹا، آپ سے بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، کوئی چیز آپ سے مانگتا ہے اور اس صحت کے لیے بہتر نہیں ہے اس کے، آپ کوئی دوسرا چیز اس کو دیتا، تو رونے کا فائدہ تو ہوا، اس کے مانگنے کا فائدہ تو ہوا، نہ مانگتے تو نہیں دیتے آپ۔ انہوں نے آپ سے مانگا اور آپ نے وہ نہیں دیا، آپ نے ایک دیا، اس سے بھی اس کو تسلی نہیں، پھر مانگے، پھر تیسرا دیا۔ بعض ایسے ہوتا ہے لوگ وہ کبھی بھی ناراض نہیں کرتے بچوں، اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ذات ہے، وہ تو پھر آپ جتنے مانگتے ہیں وہ عطا کرتے رہتے، وہ کیا کرتے ہیں، عطا کرتے رہتے۔ تو قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، وہ بہت عظیم صورت ہے قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو آپ کا حقیقی گھر ہے اس میں جمع کرتے ہیں، جہاں ہم نے رہنا ہے۔ یہ تو ہم کچھ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، کچھ وقت کے لیے ہم آئے ہیں، سب مسافر ہیں، ہم یہاں کیا ہے، مسافر۔ یہ قافلہ ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے 100 سال گزریں گے تو ہم سب زمین کے اندر ہوں گے، کوئی بھی یہاں نہیں ہوں گے، یہ قافلہ ایک اور قافلہ آباد ہوگا یہاں پر، تو مسافر ہیں ہم، کیا ہے، مسافر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کریم ذات ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ نفس اور شیطان کا اس کی وجہ سے یہ اس دنیا کی شیدائی ہے اور اس پہ عاشق ہے، نقد چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے آگے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جو آپ کی دعائیں جمع کرتے رہتے، جتنا مانگتے آپ مانگے، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ جمع کرتے رہتے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت میں ایک شخص اپنے بہت سارے، وہ جیسے کہ وہاں جس طریقے سے اعمال کا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر اس کے اعمال ہو،
تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے درخواست کریں کہ یا رب العالمین یہ تو میں نے نہیں کہ یہ کہاں سے آئے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو آپ کا خیال تھا کہ قبول نہیں ہوئی، آپ کے لیے ذخیرہ کیا ہے، آپ کے لیے کیا گیا ذخیرہ، تو وہ اس وقت کہیں گے کاش کوئی ایک بھی قبول نہیں ہوتی، سب ذخیرہ کرتے، کیونکہ اصل جگہ تو یہ ہے، رہنا تو یہی ہے، ہم نے پوری زندگی عبدالآباد تک یہاں رہنا ہے، تو یہاں قبول ہو جاتے۔ تو بہرحال یہ عرض کرنی تھی کہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، ہم خامخواہ اس میں جلد بازی کا اور یا کبھی کبھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کا ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اتنے عظیم عبادت سے محروم نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جولی پلانی چاہیے، عادت بنانی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ حکیم ذات ہے، بصیر ذات ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتے سمجھتے، کیا ہمارے لیے مفید ہے وہ فیصلے کریں گے، ہماری منشا کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے جس طرح وہ چاہتے اس طرح کریں۔ قبولیت کے کچھ اوقات بھی حدیث مبارکہ میں کتابوں میں آئی ہے، میں بغیر کسی اس کے حدیث مبارکہ کے تذکرے کے اس کا صرف شمار کرتا ہوں۔ اس کے قبولیت کے کچھ اوقات جو ہیں اس میں افطاری کا وقت ہے، جیسا وقت الحمدللہ آپ لوگ یہاں کرتے ہیں، تو اس میں دعا کریں، اور اس میں خاص کر جب آپ دسترخوان پہ جاتے ہیں تو کچھ وقت پہلے آپ نکل جاتے ہیں تو راستے میں دعا کریں، راستے میں وہاں جب دسترخوان جاتے ہوئے، کیونکہ دور وہاں نیچے ہوتے دسترخوان، تو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کے دعا قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کے وقت جیسے کہ آپ لوگ کو یہاں جمع کیا جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور فرض نمازوں کی بات اذان اور اقامت کے درمیان، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ میدان جنگ میں جب صف میں کھڑے ہو کفار کے سامنے، اور جب بارش کی ابتدا ہو اور بارش کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، تو یہ اوقات ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ اس گھڑیوں کے اللہ تعالیٰ کی خصوصی، جیسے کہ ایک دربار لگ جاتا ہے اس کو کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ تو اسی طرح یہ جو جمعہ کے دن ہے وہ تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے، بہت اللہ تعالیٰ جل جلالہ سنتے ہیں بندوں کی۔ تو سجدے میں پشتو اردو میں تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ آپ جو جتنی بھی دعائیں ہیں حدیث مبارکہ وغیرہ میں آئے ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ زمزم جب انسان پیں تو اس وقت اس میں بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ماء الزمزم لما شرب لہ، ماء الزمزم لما شرب لہ، جس چیز کے لیے پیا، جس نیت سے پیا، اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کرتے ہیں انسان کے ساتھ، تو اس میں بھی دعا قبول ہوتی۔ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے دعا اللہ تعالیٰ جل جلالہ رد نہیں فرماتے، اس میں دعا الغائب للغائب، آپ یہاں موجود ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو دعا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو کرتے ہیں، ویسے بھی مبارک سفر میں اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور رمضان مبارک کی ساعات ہے، اہل اللہ صلحات کیا کا مجمع ہے، بہت قبولیت کی چیزیں جمع ہے، رمضان ہے، اور پھر آپ جو ہے غائب بھی ہے، اپنے غائب کسی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ والدین کے دعا بہت عظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو رد نہیں فرماتے اولاد کے حق میں۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کے ساتھ دو داری تلوار ہے زبردست قسم کی، لیکن مظلوم غلطی یہ کرتا ہے کہ یہ مخلوق کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، اگر یہ خالق کے در پہ آ جاتے ہیں تو پھر جتنا بھی جابر ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، جتنا بھی پوری دنیا کی بادشاہت ہو، لیکن مظلوم کی آہ اور فریاد اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو اس وجہ سے مظلوم کی دعا وہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ مسافر کی دعا نہیں فرماتے، آپ الحمدللہ مسافر بھی بہت سارے، تو جس کی دعا وہ قبول ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ بعض مواضع اور مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہوتی رد نہیں ہوتی، اس میں تو خیر ملتزم ہے، صفا مروہ وغیرہ اللہ تعالیٰ جو سب کو لے جائے حرمین۔ تو یہ بہرحال چند باتیں دعا کے متعلق تھی جو مفید سمجھا کہ شاید مفید ثابت ہو، اللہ تعالیٰ مفید بنائیں۔ اس حوالے سے ایک بات یہ عرض کروں کہ مناجات الفقیر میں والد صاحب نے بہت زبردست قسم کی جو احادیث مبارکہ میں دعائیں آئی ہے وہ جمع کی ہے، بہت شاندار قسم کی، جامع ترین قسم کی دعائیں، بہت خوبصورت دعائیں، یعنی جنہوں نے اس کو معمول بنایا اس کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے دعائیں اس کو جمع کی ہے احادیث کی کتابوں سے، بہت زبردست۔ تو وہ ہم باقاعدہ اس کا کیا کرے،
اس کا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، باقاعدہ روزانہ ایک منزل ہم دعا کا پڑھیں، اور اس میں علماء طلباء تو الحمدللہ معنی کو سمجھتے ہیں، عام لوگ کچھ وقت کے لیے معنی کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ اگر روزانہ ایک دعا یاد کرتے ہیں نا، ایک دعا کہ اس کے معنی بھی آ جائے، تو ان 30 دن میں 30 دعائیں ہو جائے گی. تو یہ اس کا ہم خیال کریں انشاءاللہ. تو مناجات الفقیر کی اس کا ہم باقاعدہ اہتمام سے اس کی دعا پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں، اتنی جامعیت ہے، اتنی جامعیت ہوتی ہے، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے، دنیا اور جہان کے خزانے ہوتے اس میں، ایسے مانگتے رہتا ہے. تو اس وجہ سے تاکہ اگر وہ ہمارے زبانوں پہ آ جائے، ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں اور وہ درخواست رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں، اس کے مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، تو کیا بابرکت ہوگی، کیا برکت ہوگی اس میں، کیا نورانیت ہوگی اس میں. تو اس وجہ سے ایک تو یہ. دوسری مناجات الفقیر کی آخر میں شب و روز کے مختلف احوال کی دعائیں ہیں کہ اس کو بھی ہم سیکھیں. روزانہ ایک دعا یاد کریں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، سونے کی دعا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اٹھتے، جب لیٹتے ہیں پھر بھی دعا، جب اٹھتے ہیں پھر بھی دعا، جب صبح کے وقت دعائیں، شام کے وقت دعائیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھے زندگی، دیکھے ہر حالت کی دعائیں سکھائی ہمیں. تو اس وجہ سے اس کا بھی ہم جو مسنون دعائیں اس کا بھی ہم اہتمام کریں. الحمدللہ مناجات الفقیر کے خیر میں وہ بھی آئی ہے، تو اس کی بھی درخواست ہے. آخر میں ایک درخواست اور بھی عرض کروں، وہ یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ خدمت والے بہت خدمت کرتے ہیں، ہمیں فارغ کیا ہے اور ہم تسلی سے اپنے عبادات معاملات کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو حق بنتا ہے، اس مجمع میں بھی بہت سارے خدمت والے ہیں، لیکن ابھی اس کی وقت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم تمام ساتھی خدمت والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خدمت والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یہاں جتنی بھی خدمت والے ہیں، خواہ وہ لنگر میں، خواہ وہ پیرے میں، خواہ دسترخوان میں، صفائی میں، جس چیز میں بھی، جس شعبے سے ہو، اس کا حق ہے کہ وہ جب ہمارے لیے دن رات گزارتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں تو ہم اس کے دعاؤں میں شامل کریں. تو ہم یہ درخواست میں ضرور کروں گا، کیونکہ بہت مبارک مجمع ہے، لالچ ہوتی ہے ہر کسی کو، تو لالچ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہو، اس کے لیے دعا ہو. اور اس میں انشاءاللہ ظاہر بات ہے مجمع میں بہت سارے رفقا ہے جو خدمت کا حصہ اس کو ثواب مل، سب کی اس کو انشاءاللہ دعا میں حصہ ہو جائے گا. اس کے لیے ہم ضرور دعا کریں. اور یہاں مرکز کے ساتھ جو جس قسم کے تعاون کرتے ہیں، یا ابھی جو ہمارا جو چلا شروع ہے اس میں جس نوع کی مالی جانی جو جس قسم کی خدمت کرتے ہیں، اس کو بھی آپ خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں. وہ مستحق ہے اس کی کہ اس کے لیے کیا جائے، دعا کریں. جو بھی جنہوں نے جس طریقے سے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا اس کے لیے بھی دعا کریں. تو یہ بھی آپ سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.